اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو جنتی لوگ کچھ لوگ جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، پیچھے اویس قرنی رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اویس رک جاؤ، تم جنت میں داخل مت ہو۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ ڈر جائیں گے کہ کیا ہوا، کہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ تو نہیں ہو گیا۔ وہ پلٹ کر کے اللہ کے دربار کی طرف آئیں گے، یا اللہ کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر کے کہیں گے کہ اویس تم نے دنیا میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے، اپنی ماں کی بڑی دعائیں لی ہے، آج میں تمہیں یہ حق دیتا ہوں، دیکھو یہ سارے جہنمی لوگ ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، لائن پہ کھڑے ہیں، تم آج اپنی انگلی سے جس کی طرف بھی اشارہ کر دو گے میں اس کی مغفرت کر کے اسے جہنم سے بچا کر کے جنت میں ڈال دوں۔ اللہ اکبر، ماں کی خدمت کا یہ سلا۔ تو دوستو ماں کی خدمت کرے، ماں باپ کو نہ ستائے، والدین کی خدمت کرے۔ جو دنیا میں ماں باپ پر ظلم و ستم کرتا ہے، ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتا ہے، اس کو اس چیز کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے 8-10 سال کے، تو ہمارے والد صاحب ہمیں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک نوجوان اپنے باپ کو کندھے پر اٹھا کر کے ندی کی طرف پھینکنے لے جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باپ بوڑھا تھا، بستر میں لیٹ کر کے صرف کھوں کھوں کر کے کھانستا رہتا تھا اور بلغم پھینکتا رہتا تھا، گھر میں سب کو پریشان کرتا تھا۔ تو اس نوجوان نے ارادہ کیا کہ میں اپنے باپ کو کندھے پر اٹھا کر کے لے جاتا ہوں اور ندی میں جہاں گہرا پانی ہوگا باپ کو پھینکاؤں گا، مصیبت سے جان چھوٹے گی۔ وہ اپنے باپ کو کندھے پر اٹھا کر کے ندی کی طرف لے جاتا ہے اور وہ گہرا پانی تلاش کرتا ہے کہ ندی میں کس جگہ گہرا پانی ہے، کہاں گڈھا زیادہ ہے جہاں میں اپنے باپ کو پھینک سکوں۔ تو اس کا باپ کندھے سے بولتا ہے کہ بیٹا تم مجھے یہاں کیوں لے کر کے آئے ہو، مجھے معلوم ہے، تم مجھے ندی میں پھینکنے لائے ہو نا۔ تو بیٹا کہتا ہے ابا آپ کو کیسے معلوم کہ میں آپ کو پھینکنے لایا؟ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ میں جب تمہاری طرح 25 سالہ نوجوان تھا، میرا باپ بھی میری طرح بوڑھا تھا، میں اپنے باپ کو اسی طرح کندھے پر اٹھا کر کے ندی میں پھینکنے لایا تھا، اور آج مجھے اسی کی سزا ملی ہے کہ میرا بیٹا آج مجھے پھینکنے لایا۔ اور ہاں سنو، میں نے اپنے باپ کو وہاں دور پھینکا تھا، ادھر جہاں گڈھا ہے، تم بھی مجھے وہی پھینکو، تم بھی مجھے وہی پھینکو۔ اور ہاں اس بات کا خیال رکھنا، تمہارا بھی ایک بیٹا ہے، جب تمہارا بیٹا 25 سالہ نوجوان ہو جائے گا تو تمہیں بھی اس طرح ضرور پھینکنے لائے، تمہیں بھی اس طرح ضرور پھینکنے لائے گا۔ اگر کوئی ماں باپ کو دنیا میں ستاتا ہے تو وہ شخص ایسا ہے کہ اس کو دنیا ہی میں وہ سزا مل جاتی ہے، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو اس رات میں ماں باپ کے نافرمان بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کو ستانے والا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں چھوٹی موٹی ماں باپ کو اگر کبھی تکلیف پہنچ جاتی ہے اپنی ذات سے تو فوراً ان سے معافی مانگ لیا کرو، فوراً ان سے معافی مانگ لیا کرو، امی جان ابا جان ناگہانی میں نہ چاہتے ہوئے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر۔ اس طرح معافی مانگ لیا کرے، ماں باپ کے ساتھ ظلم و ستم نہ کیا کرے۔ تو دوسرا شخص وہ ہے جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ ہے ماں باپ کا نافرمان۔ تیسرا شخص ہے قطع رحمی کرنے والا، تیسرا شخص ہے قطع رحمی کرنے والا۔ قطع رحمی کسے کہتے ہیں؟ رشتے ناطے توڑنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا۔ بھائی بھائی سے رشتہ توڑ دیا، بہن بہن سے رشتہ توڑ دیا، باپ بیٹے سے رشتہ، بیٹے باپ سے رشتہ توڑ دیا، ماں اپنی اولاد سے، اولاد اپنی ماں سے رشتہ توڑ دیا، یا پڑوسی پڑوسی سے رشتہ توڑ دیا، گاؤں والے سے رشتہ توڑ دیا۔ جو قطع رحمی کرنے والا ہوگا، یا یوں کہو کہ جس کا حق ہم پہ تھا، مثال کے طور پر میری بہن کا حق مجھ پر ہے، میں اگر اپنی بہن کا حق ادا نہیں کرتا ہوں تو یہ بھی قطع رحمی ہے، یہ بھی قطع رحمی ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کا حق مجھ پر ہے، میرا حق تھا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھاؤں لکھاؤں، اچھی تعلیم دوں، اس کے مستقبل کو سنواروں، لیکن اگر میں یہ نہیں کرتا ہوں تو یہ بھی قطع رحمی، یہ بھی قطع رحمی ہے۔ اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے، کسی سے رشتہ ناتا توڑتا ہے یا کسی کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی ہے، وہ ان لوگوں میں سے ہے
جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر مجلس میں بیٹھا کوئی بھی شخص ایسا ہو، یہی بیٹھے بیٹھے آج سے توبہ کرے کہ میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن دوست، آج کل ہمارا ماحول کیا بن چکا ہے؟ بھائی بھائی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں بیٹے کا، بیٹے ماں کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، باپ بیٹے کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی بھائی زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے معاملے میں لڑ کر کے اپنا قبیلہ، اپنا کنبہ الگ بنا لیا ہے۔ سالوں سال گزر جاتا ہے، بھائی سے بات چیت نہیں ہوتی۔ بھائی کے گھر شادی اور خوشی کے موقع ہوتے ہیں تو ان میں جا کر کے شریک بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! بھائی بھائی میں اتنی نفرت ہوتی زمین کے ٹکڑے کے بدلے میں۔ آج کل لوگ زمین کے ٹکڑے کے لیے بھائی بھائی کو قتل کر دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اگر کوئی شخص، چاہے وہ بھائی ہو چاہے وہ غیر، اگر کوئی شخص کسی کا ناحق زمین کا ایک ٹکڑا بھی قبضہ کر لیتا ہے، زمین کے ایک ٹکڑے پر بھی ناحق قبضہ کر لیتا ہے، اپنا حق جما لیتا ہے، تلوار کے زور میں، لاٹھی کے زور میں، جھوٹ بےمانی کر کے، جھوٹے مقدمے لڑ کر کے قبضہ کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ساتوں زمین میں سے اس زمین کے ٹکڑے کو توق بنا کر کے اس شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے، اس شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ آج ہم تھوڑی سی زمین کے چلتے اپنے باپ کا نام بھی بعض لوگ بدل دیتے، دوسروں کے باپ کا نام بتاتے، میرے باپ کا نام یہ ہے، یہ زمین میری۔ اللہ اکبر! لین دین کا معاملہ صاف رکھو، جو آپ کا حق ہے وہ لو، جو دوسروں کا حق ہے اسے دو۔ تو کسی کا حق نہیں مارنا ہے، چاہے وہ آپ کا اپنا ہو چاہے وہ آپ کا غیر ہو، چاہے وہ آپ کا گاؤں والا ہو چاہے وہ باہر سے آ کر کے آپ کے گاؤں میں کوئی بسنے والا ہو، کسی کا حق نہ مارے۔ خدا کی قسم، جو کسی کا حق مارتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حق مار لیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں سے جتنی نیکیاں ہے صاحب حق کو دے دیا جائے گا، اور صاحب حق کے نامہ اعمال میں جتنی برائیاں ہے اس ناحق زمین پر قبضہ کرنے والے شخص کو وہ ساری برائیاں دے دی جائے گی۔ اس لیے اپنا معاملہ، اپنے معاملات بالکل درست رکھیں۔ تو تیسرا شخص وہ ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، اس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ چوتھا شخص ہے دل میں کینہ رکھنے والا، دل میں کینہ رکھنے، کینہ کہے تو کیا؟ برے وہ اتنا کامیاب ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ کوئی طریقہ تو ہوگا اس کو نیچے گرانے کا، کوئی طریقہ تو ہوگا اس کو نیچے گرانے کا۔ ارے لوگ اس کی اتنی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کیسے اس کو ذلیل کیا جائے؟ دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں غلط خیالات پیدا کرنا، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، دوسروں کی کامیابی سے، ترقی سے جلنا، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں ایسی بیماری ہے تو اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ پانچواں شخص ہے شراب کا عادی، شراب کا عادی۔ اگر کسی نے غلطی سے ایک آدھ بار پی لیا، پی کر کے توبہ کر لیا، تو وہ شخص نہیں ہے جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، بلکہ جو شخص شراب کا عادی ہے، ابھی پی لیا، پھر پیسے آئے پھر پی لیا، پھر پیسے آئے پھر پی لیا، ایسے شخص کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شخص ایسا ہے جو خود کی ذات پر بھی رحم نہیں کرتا، اپنی بیوی بچوں کی بھی ڈھنگ سے حق ادا نہیں کرتا، اور ایک ناپاک اور حرام چیز کو اپنے گلے سے اتار کر کے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ شراب بہت بری چیز ہے، اس سے معاشرے میں بہت بڑی بے حیائیاں پیدا ہوتی ہے، بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو شخص بھی شراب کا عادی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ آپ کہیں پر بھی اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہ اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہے، اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوار نہیں پاتا، وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے پاتا۔ تو یہ تو دنیاوی نقصانات ہے شراب کے، اور آخرت میں اللہ کیا عذاب دے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے پیٹ میں آگ بھرا جائے گا، اس کے پیٹ میں آگ بھرا جائے گا، شیشے کو پگھلا کر کے اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا کہ لو تم دنیا میں شراب مزے لے کر کے پیتے تھے، اب یہ کھولتا ہوا شیشہ، یہ کھولتا ہوا جہنمیوں کا خون پیو۔ شراب بہت بری چیز ہے۔
پہلے اسلام میں اس کی اجازت تھی، لیکن جب اس کی برائیاں زیادہ عام ہو گئی تو اسلام میں اس کو منع کر دیا گیا۔ حضرات صحابہ کرام بھی شراب کی ممانعت سے پہلے تو پیتے تھے، لیکن جب شراب کی ممانعت نازل ہو گئی، شراب کا حکم نازل ہو گیا کہ شراب ناجائز اور حرام ہے، حضرات صحابہ کرام جو اپنے گھر میں شراب بنائے ہوئے تھے انہوں نے نالیوں میں اس قدر بہایا، کتابوں میں آتا ہے کہ کئی دنوں تک مدینے کی گلیوں میں صرف شراب اور شراب نظر آتی تھی، پانی کا قطرہ کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ لوگ ان کو مشورہ دیتے تھے کہ یہ شراب کے جو مٹکے ہیں، یہ برتن ہیں، آج تو برتنوں کی فراوانی ہے، ایک ایک گھر میں کئی برتن ہیں، اگر 100 مہمان آ جائے تو بعض لوگ اپنے گھر کے برتنوں سے کام چلا لیں گے، لیکن اس زمانے میں کسی کے پاس اگر ایک مٹکا ہوتا تو بمشکل دوسرا مٹکا گھر میں موجود ہوتا۔ تو لوگ ان کو مشورہ دیتے تھے کہ دیکھو شراب حرام ہوا ہے، شراب کے برتن حرام نہیں ہوئے، شراب کے برتنوں کو نہ توڑو نہ پھینکو، اس کو دھلا کر کے استعمال کرو۔ لیکن حضرات صحابہ کرام کو جیسے یہ حکم ملا کہ شراب ناجائز اور حرام ہے، انہوں نے مٹکوں کو بھی توڑ دیا۔ وہ کہنے لگے کہ جب شراب ہم پر حرام ہے تو شراب کے برتنوں کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، چنانچہ وہ مٹکے بھی توڑ ڈالتے تھے۔ شراب بہت بری چیز ہے، اگر ہماری قوم کا یہاں سے بیٹھا یا یہاں سے باہر کوئی بھی شخص ایسا ہو اگر اس غلیظ اور ناپاک چیز کو اپنے پیٹ میں ڈالتے ہو، خدا کے واسطے آج سچی پکی توبہ کرے، آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤ، ورنہ دوستو صاف اعلان ہے کہ اس رات میں شراب کے عادی شخص کی مغفرت نہیں ہوگی۔ چھٹا شخص ہے زنا کرنے والا، جو زانی ہوتا ہے، جو زنا کرتا ہے، بغیر کسی نکاح کے کسی سے اپنا مقصد حاصل کرتا ہے، ایسا شخص وہ بھی ہے جو اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے، کسی کے ساتھ آبرو ریزی کرتا ہے، اپنی امانت میں اور اپنی بیوی کی امانت میں خیانت کرتا ہے، تو آج سے سچی پکی توبہ کرے، ورنہ خدا کی قسم زنا اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اعلان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ یوں کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جس سے زنا کا کام وجود میں آ سکتا ہو، وہ ساری چیزوں سے پرہیز کرو۔ مثال کے طور پر کسی غیر محرم کو للچائی نظروں سے دیکھنا، اس سے بھی حفاظت اپنے آپ کی کرو۔ کسی غیر محرم کو تکنا، کس کے چھن چھن پائل کی آواز آئے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لو، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو زنا کے قریب لے جاتی ہو، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً اس لیے کہ یہ بےہودہ اور بہت گھٹیا قسم کا عمل ہے، اس لیے کہ یہ بےہودہ اور گھٹیا قسم کا عمل ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا اور یہ بہت برا اور گندا راستہ ہے، اس لیے زنا والا راستہ اختیار نہ کرو۔ جو شخص زنا کرتا ہے اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ساتواں شخص ہے تکبر کرنے والا، ساتواں شخص ہے تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا، بس میں ہی ہوں جو کچھ، میرے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں، حلقوں کا یجمان تو میں ہی، میرے پاس 4 بس ہے، 4 گاڑی ہے، 4 بنگلے ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، میرے پاس 4 فیکٹریاں ہیں، کھلا وغیرہ وغیرہ، اپنے آپ کو تکبر میں، گھمنڈ میں کھلا کو سلام کیوں کروں، میں اس سے بڑا، وہ مجھے سلام کرے گا، میں حضرت کو سلام کیوں کروں، حضرت مجھے سلام کرے گا، حضرت مجھے سلام کرے گا، حضرت ہمارے یہاں آ کر کے نوکری کرتا ہے، میں حضرت کے یہاں نوکری کرنے نہیں گیا، حضرت میرا نوکر ہے، میں حضرت کا نوکر نہیں، اس لیے حضرت مجھے سلام کرے گا، میں حضرت کو سلام نہیں کروں گا۔ جس کے اندر تکبر ہوگا اس رات میں بھی اس کی بخشش، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے اندر کے تھوڑی سی بھی انانیت ہو، تھوڑی سی بھی بڑپن ہو، تھوڑا سا بھی تکبر ہو، تو آج ہی اس کو نکال پھینکیں۔ تکبر کرنے والوں کی اس رات میں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، بڑائی جو ہے وہ میری چادر ہے، میں بڑا ہوں، اگر کوئی میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا تو اس کا حشر و نشر جو ہے جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے تکبر اور گھمنڈ ایٹیٹیوڈ اگر آپ کے اندر ہے
آج ہی اس کو نکال پھینکے، اپنے آپ کو سادہ سیدھا سمپل سا انسان بنائے۔ تو ساتواں شخص ہے تکبر کرنے والا، اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ آٹھواں شخص ہے سود کھانے والا، جو سود کا بیاپار کرتا ہے، خود بھی گناہ میں مبتلا ہے اور لوگوں کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہا ہے، خود بھی گناہ کے پیسے اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، اپنے معصوم بچوں کے پیٹ میں بھی وہ گناہ کے پیسے ڈال رہا ہے۔ اگر کوئی سود کا بیاپار کرتا ہے تو اس شخص کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کرتا ہے خدا کا واسطہ، آج ہی جہاں بیٹھ کر کے توبہ کرے کہ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے یہ ارادہ کرتا ہوں، آج کے بعد سود کا ایک پیسہ بھی اپنے جیب میں یا اپنے پیٹ میں نہیں ڈالوں گا، نہ اپنے بچوں کی جیب میں جانا۔ غالباً آٹھواں شخص ہے طبلہ بجانے والا، جو ڈھول وغیرہ بجاتے ہیں، ڈی جے وغیرہ بجاتے ہیں۔ بعض کے گھروں میں اگر پھرتے ہیں تو گانے بجنے کی آواز آتی ہے، دکانوں میں اکثر لوگ گانے بجواتے ہیں، انجوائے کرتے، کام میں مزہ آتا ہے، گانا سن کر کے کام میں مزہ آتا ہے، پھر کہتے پھرتا حضرات کیا بھی کاروبار میں برکت نہیں، کیا بھی نہیں ہوتا حضرت، کمائے تو بھی ادھر سے آتا ادھر سے چلا جاتا، دکان میں بجوا رہا ہے گانے اور تلاش کر رہا ہے برکت۔ تو طبلہ بجانا، گانے بجوانا وغیرہ، جو طبلہ بجاتا ہے، گانے وغیرہ بجاتا ہے، اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، جبکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت کو پھیلا دیتے ہیں، نچھاور کر دیتے ہیں، اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور نواں شخص ہے ٹخنوں کے نیچے پائجامہ پہننے والا، تکبر کی حالت میں اگر کوئی ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہنتا ہے، لنگی پہنتا ہے، شلوار پہنتا ہے، تو اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اب جو ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ میں تکبر کر کے نہیں پہنتا۔ اگر بھائی تیرے اندر تکبر نہیں ہے تو حدیث پر عمل کر، ٹخنوں سے اوپر پائجامہ پہن، اور اگر تو پائجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنتا حدیث سننے کے باوجود بھی تو تیرے اندر تکبر ہے، اس لیے تو ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہن رہا ہے۔ تو جو شخص تکبر، ہاں اگر غلطی سے انجانے میں لنگی میں نے اوپر پہنی تھی، پاجامہ میں نے اوپر پہنا تھا، لیکن وہ ڈھیلا ہو جانے کی وجہ سے، کسی کی کمر ڈھیلی ہوتی ہے یا زیادہ دیر تک پہنے رہنے کی وجہ سے لنگی ڈھیلی ہو گئی اور وہ نیچے چلی گئی، تو یہ اس عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ انجانے میں ہوا ہے، یہ جان بوجھ کر کے تکبر میں نہیں کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میری کمر پتلی ہے، میں لنگی پہنتا ہوں، میں چادر پہنتا ہوں، تو میری چادر ڈھیلی ہو کر کے ٹخنوں سے نیچے آ جاتی ہے، اللہ کے رسول میرا کیا ہوگا، میں تو ڈوب گیا، میرا تو پیڑا گڑک ہو گیا، میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا ابوبکر تم جو ہے وہ جان بوجھ کر کے نیچے نہیں کرتے، تمہاری کمر پتلی ہونے کی وجہ سے لنگی نیچے آ جاتی ہے، اس لیے تم اس کی پکڑ میں نہیں ہو۔ اس پکڑ میں تو وہ ہے جو جان بوجھ کر کے اپنا پینٹ اتنا لمبا سلوا لیا، اپنی لنگی نیچے کر دی، جھاڑو لگاتا پھر رہا ہے، صفائی کا ابھیان چلانے رہا ہے کہ صفائی کرو۔ تو ٹخنوں سے نیچے اگر کوئی تکبر کی وجہ سے پاجامہ، شلوار یا پینٹ پہنتا ہے، لنگی پہنتا ہے، تو اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر وہ برائی جو اپنے اندر ہو نکال پھینکو، جو کوئی بھی برائی ہو اس کو نکال پھینکو، اپنے آپ کو ایک نیک انسان بناؤ، دیندار بناؤ، اللہ کو اپنا دوست بناؤ۔ کیسا دوست بنانا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم خلیل کہتے ہیں جگری دوست، ایسا دوست جس سے بڑا دوست کوئی نہیں، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل یعنی اپنا دوست بنا لیا، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تم نے قرآن میں یہ بھی بتایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا نہ کسی کا باپ ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر ہم شریک نہیں۔
پھر یہ اللہ تو نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ اگر دوست ہی بنانا تھا تو ہم لوگ بھی تو تھے، ہم تو فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہے، آپ حضرت ابراہیم کو دوست کیوں بنائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم میں اور تم میں تو فرق ہے، ابراہیم میں اور تم میں فرق ہے، یقین نہیں آتا تو جاؤ میرے ابراہیم کو آزما لو، یقین نہیں آتا تو جاؤ میرے ابراہیم کو آزما لو۔ چنانچہ وہ فرشتہ آسمان سے زمین پر اتر کر کے آتا ہے انسانی شکل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ پر بکریاں چرا رہے ہیں، ان کے پاس بکرے، بکریاں، بھیڑ، دبے وغیرہ تقریباً 200 جانور ہیں، وہ 200 جانور کو چرا رہے ہیں اور ان کی زبان پر صرف ایک لفظ جاری ہے، اللہ 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 اللہ، وہ اللہ اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ وہ فرشتہ نیچے اترا، اچھا ابراہیم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، وہ فرشتہ حضرت ابراہیم سے اور بڑی تعریف کرنے لگے، کیا؟ سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، کہ اللہ تبارک و تعالی بابرکت ہے، پاک ذات ہے، جس کے قبضے میں ملک ہے، جس کے قبضے میں بادشاہت ہے، جو قدوس ہے، جو فرشتوں کا رب ہے، جو روح کا رب ہے، اس طرح تعریف کر رہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ انوکھی تعریف سنی، پہلی مرتبہ کسی کی زبان سے اللہ کی ایسی تعریف سنی، حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، بالکل چل ملا کر کے کھڑے، کون ہے کون؟ آواز لگے بھائی کون ہے آپ، کون ہے آپ؟ ایک پیڑ کے سہارے وہ چھپ کر کے یہ تعریف کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑ کر کے گئے، اس کو گلے سے لگایا، گلے سے لگا کر کے کہنے لگا میرے بھائی آپ کون؟ وہ کہنے لگا میں بھی تمہاری طرح ایک انسان، فرشتہ کہنے لگا میں بھی تمہاری طرح ایک انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تم جو کوئی بھی ہو، تم نے اللہ کی بہت بہترین تعریف کی ہے، میرے لیے ایک بار اور کر دو، میرے لیے اللہ کی تعریف ایک بار ایسے اور کر دو، مجھے سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اللہ کی تعریف میں بھی خود کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی میرے سے اچھا کرتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ اللہ کی تعریف اور کرو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں یوں ہی اللہ کی تعریف نہیں کروں گا، پہلے یہ بتاؤ تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے، تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تم جو یہ جانور چرا رہے ہو یہ کتنے ہیں؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے 200، کہ اس میں سے 100 دو گے تو میں اللہ کی تعریف دوبارہ کروں گا، تمہیں وہ سناؤں گا، ورنہ نہیں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے 100، ٹھیک ہے لے لو، اللہ کی تعریف مجھے سناؤ۔ فرشتے نے پھر وہی سنایا، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک سبحان ذی الملک، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہ آگے نہیں، والروح، یہاں تک۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے بہت اچھا لگا، ایک بار اور۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم کہتے کیا لو گے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے باقی 100 جانور۔ حضرت ابراہیم نے کہا لے لو۔ پھر فرشتے نے یہی تعریف سنائی، تیسری مرتبہ اللہ کی تعریف فرشتے نے سنائی۔ حضرت ابراہیم کو بڑا مزہ آیا، اب حضرت ابراہیم کو اور سننے کو من کر رہا کہ اللہ کی یہ تعریف میں اور سنو، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت ابراہیم نے اس کا دامن پکڑ دیا، ایک بار اور سنا دو، ایک بار اور سنا دو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں کیا دو گے، اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم کہتے میرے پاس تو 200 جانور تھے، 100 تم نے لے لیا، پورے 200 تم نے لے لیا، اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایسا کرو مجھے اب تمہارے یہ 200 جانور ہیں، اس کو چرانے کے لیے ایک نوکر کی ضرورت پڑے گی، ان جانوروں کو چرانے کے لیے مجھے نوکر بنا لو، روزانہ مجھے آپ سے کھانا نہیں چاہیے، مجھے آپ سے پانی نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کوئی پگار کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، بس روزانہ تنخواہ کے بدلے میں ایک مرتبہ اللہ کی یہ تعریف سنا دیا کر۔ اتنا کہنا تھا کہ عرش سے آواز ہے او فرشتے بس کرو میرے ابراہیم کا، اور کتنا امتحان دو۔
میرے ابراہیم کا اور کتنے امتحان لوگے؟ دیکھ لیا میں نے اپنے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا ہے کہ یہ میری تعریف سننا کتنا پسند کرتا ہے۔ اس نے ساری بکریاں تجھے دے دی اور اپنے آپ کو نوکر بنا کر کے بھی تجھے سونپنے کے لیے تیار ہے۔ بتاؤ اب میں ابراہیم کو خلیل نہ بناؤں تو کسے بناؤں؟ اب میں ابراہیم کو خلیل نہ بناؤں تو کسے بناؤں؟ اللہ کے نام پہ سونپ دو، سب کچھ سونپ دو۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کے نام پہ نچھاور کر دو۔ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے اور عطا کرتا ہے، اللہ اسے اور عطا کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، اللہ اسے اپنا خلیل بناتا ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ایک گنجا تھا، اس کے سر پہ بال نہیں تھا، بیماری تھی، اور ایسی بیماری تھی کہ لوگ اس سے گھن کرتے تھے۔ اور دوسرا شخص تھا کوڑھی کا بیمار، کوڑھی کہتے ہیں ایسی بیماری کو جس سے بدن کا گوشت سڑ کر کے گرنے لگے، اسے کوڑھی کا بیماری کہتے ہیں۔ اور تیسرا شخص تھا نابینا۔ یہ تینوں شخص ایسے تھے جن کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، نہ معاشرے میں ان کی کوئی عزت تھی، نہ ان کا کوئی مقام تھا، ہر کوئی ان کو ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے، ہر کوئی ان کو ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا امتحان لینا مقصد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا، جا کر کے ان سے کہا کہ جا کر کے پوچھو ایسا ایسا ان کا امتحان۔ وہ فرشتہ آیا، سب سے پہلے کوڑھی کے مرض کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ بھائی کیسا حال چال، کیسا دن کٹ رہا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ کیا دن کٹ رہا ہے؟ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، لوگ میرے قریب بھی نہیں آتے، مجھے کسی کے قریب نہیں جانے دیتے، نہ میرے پاس کوئی دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ کچھ، بس سب بیکار ہے۔ فرشتہ کہنے لگا اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دے دے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بیماری سے شفا دے دے تو تم خوش ہو جاؤ گے؟ وہ کہنے لگا بالکل کیوں نہیں، اگر مجھے اللہ صحت دے دے اور اللہ مجھے دولت دے دے تو میں خوش کیوں نہیں ہوں گا۔ چنانچہ اس فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا، وہ کوڑھی کا مرض ختم ہو گیا، کوڑھی کا مرض ختم ہو گیا، اس کا بدن بالکل صاف و شفاف ہو گیا۔ اور اس سے کہنے لگا بھائی تجھے جانوروں میں کون سا جانور پسند؟ کیونکہ اس زمانے میں مال جو ہے اکثر و بیشتر جانور ہی ہوا کر، کوئی بکری پال لیا، کوئی بھیڑ، کوئی بیل، کوئی اونٹ پال لیا۔ تو اس نے کہا مجھے جانوروں میں اونٹ پسند ہے، اونٹ پسند ہے۔ اس فرشتے نے اس کو ایک اونٹ لا کر کے دیا اور کہا کہ اللہ اس اونٹ میں برکت ڈالے، اس اونٹ میں برکت ڈالے۔ چنانچہ وہ اس اونٹ کو لے کر کے پالتا رہا، ایک کے بعد ایک، وہ مالدار ہو گیا اور اب اس کے معاشرے میں عزت ہونے لگی، اسے شہرت ملنے لگی۔ اس کے بعد جو ہے وہی فرشتہ دوسرے شخص گنجے کے پاس جاتا ہے، جا کر کے کہتا ہے کیسی چل رہی ہے زندگی؟ اس نے بھی اپنا حال سنایا، کیا زندگی، سر پہ ایسی بیماری، بال نہیں آ رہے ہیں، لوگ مجھ سے گھن کر رہے ہیں، لوگ مجھے گنجا کہہ رہے ہیں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، کوئی دولت کچھ بھی نہیں، عزت نہیں، کوئی شہرت نہیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دے دے تو تم کیا کرو گے؟ اب بہت خوش ہوں گے، اور ساتھ میں مال بھی دے دے تو بہت خوش ہوں گا۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری ختم ہو گئی، بال اگنا شروع ہو گیا، اور اس سے کہا کہ تمہیں جانوروں میں کون سا جانور پسند؟ وہ کہنے لگا مجھے بیل پسند، گائے بیل وغیرہ پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک جانور پکڑا دیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ہے۔ تیسرے شخص اندھے کے پاس جاتا ہے، جا کر کے کہتا ہے کہ بھائی کیسی چل رہی ہے زندگی؟ وہ بھی یہی شکوے شکایت کرتا ہے کہ کیا کچھ دیکھ نہیں پا رہا ہو، لوگ نہ مجھ سے قریب آ رہے، نہ مجھے قریب جانے دے رہے ہیں، میرے پاس کوئی دولت نہیں، کچھ نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ اگر میں تمہاری آنکھیں اللہ کے فضل سے ٹھیک کر دوں تو تم خوش ہو جاؤ گے؟ وہ کہنے لگا بالکل کیوں نہیں۔ فرشتے نے اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اور اسے کہا کہ تمہیں جانوروں میں کون سا جانور پسند؟ کہنے لگا مجھے بکریاں پسند، بکریاں پسند ہیں۔ فرشتے نے اسے ایک بکری دی اور کہا کہ اللہ تیری اس بکری میں برکت دے۔ چنانچہ یہ تینوں لوگ جو ہے اپنے جانور پالنے لگے، اور پالتے پالتے 100، 150، 1000، 2000 ان کے پاس جانور ہو گئے، ایک سے ایک اس طرح کر کے ترقی کرنے لگے، اور معاشرے میں ان کی شہرت ہونے لگی، عزت ہونے لگی۔ عرصہ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرشتے کو زمین پر بھیجا، کہا کہ جاؤ ان کا امتحان لے کر کے۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے مرض کے پاس آتا ہے، کوڑھی کے مرض کے پاس آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے
وہ فرشتہ کہتا ہے میں نے سنا ہے پہلے تو کوڑی کا مرض تھا، یعنی تجھے ایسی بیماری تھی کہ تیرے گوشت جھڑ جھڑ کے نیچے گر جاتے تھے، لوگ تیری عزت نہیں کرتے تھے، تھوکتے تھے تم پر، اور تمہارے پاس کوئی دولت بھی نہیں تھی۔ آج تو تم الحمدللہ اتنے مالدار ہو گئے ہو، اتنی اچھی صحت بھی ہے، تو ایسا کرو میں غریب آدمی ہوں، میں مسافر ہوں، مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، ایک اونٹ دے دو، مجھے اللہ کے واسطے ایک اونٹ دے دو۔ وہ کوڑھی کا مرض کہتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے کہ چل جا، یہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، میں ایک اونٹ تجھے دینے والا نہیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جس اللہ نے تجھے یہ دیا تھا وہ اللہ تجھ سے یہ چھین لے۔ چنانچہ اس کے سارے اونٹ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ اسی بیماری میں پھر مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دوسرے شخص گنجے کے پاس جاتا ہے، اس سے جا کر کے یہی سوال کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں، میں دور سے آیا ہوں، اجنبی آدمی ہوں، مجھے کچھ دولت کی ضرورت ہے، میں نے سنا ہے کہ پہلے تم گنجے تھے، تمہارے سر پہ بال نہیں تھے، بیماری تھی اور تمہارے پاس کوئی دولت بھی نہیں تھی، اگر اللہ نے تمہیں اتنا نوازا ہے تو مجھے ایک جانور دے دو۔ وہ کہنے لگا چل جا، اللہ نے نوازا، میں نے اپنے محنت سے یہ سب حاصل کیا، نہیں دیتا۔ فرشتے نے یہ دعا کر دی کہ جس اللہ نے تجھے یہ دیا تھا وہ اللہ جو ہے اس جانور کو تم سے چھین لے، اور جس بیماری میں مبتلا تھے وہ بیماری پھر ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ شخص پھر گنجا ہو گیا اور اس کے سارے جانور ختم ہو گئے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ جو تیسرے شخص کے پاس جاتا ہے، اندھے کے پاس، اندھے سے جا کر کے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو میں ایک مسافر ہوں، اجنبی ہوں، یہاں لوگ مجھے کوئی جانتے نہیں ہے، مجھے بھوک بھی لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، راستے میں ضرورت بھی بہت ساری پڑیں گی، آپ مجھے اگر اللہ کے واسطے ایک بکری دے دیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ پہلے اندھے تھے، آپ کی آنکھیں نہیں تھی، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، آپ کے پاس دولت نہیں تھی، اللہ نے آپ کو دولت دی، آپ کو اسی اللہ کا واسطہ مجھے ایک جانور دے دیں۔ وہ نابینا کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، اسی اللہ نے تو مجھے سب کچھ نوازا ہے، اسی نے تو مجھے آنکھیں دی ہے۔ ایک اللہ کا بندہ آیا تھا، اس نے مجھے میرے ہاتھ میں ایک بکری تھمائی تھی، اسی بکری کے آج جو ہے یہ نسل چل رہا ہے اور آج میرے پاس اتنی بکری ہے۔ تمہیں ایک کی ضرورت ہے، ایک نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000، جتنے چاہو اتنے لے کر کے جاؤ، بلکہ پورے لے کر کے جاؤ۔ جس اللہ نے مجھے ایک مرتبہ دیا ہے وہ اللہ دوسری مرتبہ دینے پر بھی قادر ہے، وہ اللہ مجھے دوسری مرتبہ دینے پر بھی قادر ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں کوئی اجنبی نہیں، میں کوئی پردیسی نہیں ہوں، میں کوئی غریب نہیں ہوں، یہاں تک کہ میں انسان بھی نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش اور تمہارے امتحان کے لیے اترا تھا۔ تمہارے 2 دوست تو امتحان میں فیل ہو گئے، تم پاس ہو گئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور صحت عطا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بکریوں میں اور برکت عطا فرمائے۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں، اس کی صحت میں اور اضافہ فرمایا۔